کریٹ اے ڈیزائن پہ میں نے کلک کیا اور ہم نے یہ دو آپشنز دیکھ لی تھی. کسٹم سائز کو ہم نے بہت دفعہ دیکھا، اور یہ جو پہلی آپشن ہے رائٹ سائڈ پہ امپورٹ فائل کی، کہ پی ڈی ایف فائل ہم نے امپورٹ کرنی ہو، جیسے کوئی ڈیزائن ہم نے کسی اور ایپ میں بنایا ہے، اسے پی ڈی ایف میں سیو کر کے یہاں بطور پروجیکٹ لے کے آنا چاہیں، تب بھی ہم اس پہ امپورٹ فائل پہ کلک کر کے اپنی پی ڈی ایف یہاں امپورٹ کریں گے، اور فردر اس پہ کام ہم کینوا میں کر سکتے ہیں. درمیان والی آپشن ہماری ایک ابھی ان تین آپشنز میں تھی، اور یہ فوٹو سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں. جیسے ہم ایڈٹ فوٹو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سا امیج یا کون سا فوٹو آپ کینوا میں اوپن کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں ہم اپنے سسٹم میں سے کوئی بھی امیج سرچ کر کے اس سے ہم، یہ ایک امیج پہ میں نے کلک کیا، یہ ہمارے پاس امیج اوپن ہو گیا. یہاں ہمیں لیفٹ سائڈ پہ دو تین آپشنز اوپر نظر آ رہی ہیں. ایفیکٹس کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں جب آپ نے فوٹو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کا سائز لیں، کینوس کا سائز لیں کہ اسکوئر لینا. یہ وہ جب آپ نے ایڈٹ امیج پہ کلک کر دیا فوٹو پہ، تو پھر وہ آپ کے فوٹو کو ہی لے کے آئے گا. اس میں یہ پیج سائز وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم صرف فوٹو ایڈیٹنگ موڈ میں ہیں. تو یہاں ہمیں لیفٹ سائڈ پہ ایک تو کراپ کیا کہ اگر آپ اس میں فالتو کوئی بھی حصہ اس کا اپنے امیج کا کراپ کرنا چاہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. یہاں اس کی مختلف ریشو، مختلف سائز دیے گئے ہیں کہ آپ 16:9 کا یا مینولی آپ کر لیں. روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ امیج کو، کتنا یہ روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو پہلا ٹیب ہے ایفیکٹس کی آپشن ہے، اس میں سب سے اوپر پی جی ریموور کا ہے ایفیکٹ، کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے ہم نے کئی دفعہ اپلائی کیا اپنے امیجز کے اوپر ڈیزائنز میں، اور آپ نے بھی کیا ہوگا. اس کے بعد نیچے ہیں ہمارے پاس فلٹرز، ڈیفرنٹ فلٹرز ہیں. آپ نے فلٹرز مختلف ایپس میں اپلائی کر کے دیکھے ہوں گے، جیسے انسٹاگرام کے اپنے فلٹرز ہوتے ہیں، مختلف جو فوٹو ایپس ہیں وہاں. اب تو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈیفرنٹ آپ کو مل جاتے ہیں فلٹرز. اس میں کینوا نے فلٹرز کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے. جیسے یہ پہلی کیٹیگری ہے نیچرل. آپ نیچرل میں جائیں تو اس میں آپ کو کافی سارے ایفیکٹ مل جاتے ہیں. جو ایفیکٹ آپ نے اپلائی کرنا ہو یہاں پریویو میں دیکھیں، اگر وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اپنے امیج کے حساب سے تو آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے یہ لیونا ایفیکٹ پہ میں نے کلک کیا تو ایک ڈیفرنٹ ایفیکٹ ہمارے امیج پہ آ گیا. یہ کئی ہیں اسی طرح، اور جس ایفیکٹ کو بھی آپ، جس فلٹر کو بھی آپ اپلائی کریں، اس کے وہ اپلائی کرنے کے بعد نیچے آپ کو اس کی انٹینسٹی کنٹرول کرنے کا بھی یہ سلائڈر ملتا ہے کہ آپ وہ ایفیکٹ کتنا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اس کو 100% رکھنا ہے یا اس کے کم، اس کی انٹینسٹی کم کرنی ہے. وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں ہمیں اپنا امیج ٹھیک لگے ہم اتنا وہ فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں. یا جیسے میں نے اس پہ کلک کیا، اس کی بھی آپ انٹینسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس نیچے والی کیٹیگری وارم ہے، کہ اگر آپ نے اپنے امیج کو تھوڑا سا وارم ایفیکٹ دینا ہو کہ اس کے کلر تھوڑے سے وارم دیکھنے میں لگیں، تو اس میں بھی ڈیفرنٹ ناموں سے فارم کی کیٹیگری میں ہمیں فلٹرز مل جاتے ہیں. آپ ان کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس فلٹر کو اپلائی کرنے سے کیسی لک آپ کے امیج کی آتی ہے. وہ تو آپ کو ادھر پریویو میں ہی نظر آ جائے گا، اور اس کی بھی آپ انٹینسٹی کنٹرول کر سکتے ہیں نیچے والے سلائڈر سے. اس طرح یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. یہ کول کی کیٹیگری ہے، ویوڈ ہے، سافٹ ہے، ونٹیج ہے. ونٹیج ایفیکٹ کافی انسٹاگرام پہ پاپولر رہا، اب بھی ہے، کہ آپ یہ ونٹیج کے ڈیفرنٹ ایفیکٹ اپنے امیجز پہ اپلائی کر کے لوگ اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ. آپ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک ڈیفرنٹ ایفیکٹ کیٹیگری ہے کلر پاپ کے نام سے نیچے. اس میں بھی
مختلف ہیں، جیسے یہ 2 کلرز کا ایک لائٹنگ افیکٹ ٹائپ کی یہ فلٹرز ہیں. ان میں سے آپ کوئی ڈرامائی سا اگر کوئی پوسٹر بنانا ہو تو تب یہ والے فلٹر جو لائٹنگ افیکٹ والے فلٹر ہیں یہ اس کے اوپر اپلائی امیجز کے اوپر کیے جا سکتے ہیں. آپ ان میں سے جو فلٹر چاہیں اپنے امیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس بیک پہ کلک کر کے جائیں تو اس کے بعد ایک اہم ہمارے پاس کیٹیگری ہے ایڈجسٹ کی. میں انڈو کر دوں گا اپنے امیج کو واپس کہ اوریجنل امیج ہمارا آ گیا. ایڈجسٹ میں اگر ہم جائیں تو یہاں ایڈجسٹ میں ہمیں کافی سارے سلائیڈرز ملتے ہیں. ان کو ہم نے تھوڑا بہت ہم نے ان کو کر کے دیکھا تھا ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے دوران. سب سے پہلے اس میں ایڈجسٹ میں ہمیں آپشن ملتی ہے آٹو ایڈجسٹ کی. جو فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، دیگر بھی جو فوٹو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز آتے ہیں لائٹ روم وغیرہ یا دوسرے اسنیپ سیڈ، سب میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ امیج کو سافٹ ویئر خود سے اینالائز کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کی پروگرامنگ کہہ لیں کہ اس کو خود سے اینالائز کرتا ہے سافٹ ویئر، اور جو ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہو وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر. جیسے ہی میں نے یہ آٹو ایڈجسٹ پہ کلک کیا تو کینوا نے یہ کلرز کو تھوڑا سا بوسٹ کر دیا ہے، کلر تھوڑے سے گہرے کر دیے ہیں. آپ آٹو ایڈجسٹ کی انٹینسٹی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اسے آپ مائنس میں لے جائیں تو یہ کم ایفیکٹ ہوتا جائے گا، جیسے آپ اسے پلس میں لے کے آئیں گے تو یہ ایفیکٹ اس کا بڑھتا جائے گا. اس کے علاوہ آپ وائٹ بیلنس کی کیٹیگری ہے اس کے نیچے آٹو ایڈجسٹ کے بعد، جو مینول کرنے والی چیز ہے ہماری. آٹو ایڈجسٹ میں تو وہ خود سے ایڈجسٹ کر دے گا آپ کے امیج کو. اگر آپ اسی سے سیٹسفائی ہیں آٹو ایڈجسٹ کرنے سے، آپ کو لگے کہ امیج ہمارا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے صرف آٹو ایڈجسٹ کرنے سے ہی، تو پھر تو بات یہیں پہ ہی ختم ہو گئی. نیکسٹ مینوئل کنٹرولز ہیں نیچے یہ جتنے سلائیڈرز ہیں، اس میں سب سے پہلے وائٹ بیلنس کی کیٹیگری دی گئی ہے. وائٹ بیلنس میں سب سے پہلی آپشن ہے ٹیمپریچر کی. یہ وارم سے ملتی جلتی چیز ہے ٹیمپریچر کہ آپ جیسے جیسے اس سلائیڈر کو پکڑ کے پلس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے، ویلیو اس کی بڑھاتے جائیں گے، تو اسی طرح ہمارے امیج میں ایک وارم افیکٹ یعنی اس کا ٹیمپریچر کہہ لیں کہ بڑھتا جائے گا. جیسے آپ مائنس میں لے کے جائیں گے تو ہمارا امیج میں کول قسم کے کلرز آتے جائیں گے، ان کے شیڈ ہوتے جائیں گے. تو یہ آپ جیسا آپ کو ٹیمپریچر چاہیے وائٹ بیلنس کی کیٹیگری میں، جیسا موڈ آپ نے پکچر کا بھی موڈ ہوتا ہے، جیسا موڈ آپ نے رکھنا ہو ویسا آپ اس کو یہاں سے ایفیکٹ دے سکتے ہیں. تھوڑی سی وارم کرنی ہے پلس میں لے جائیں وہاں اس کی ٹیمپریچر کی ویلیو کو. اگر کول کلرز رکھنے ہیں تو آپ مائنس میں اسے لے جائیں. اسی طرح ٹنٹ کا سلائیڈر ہے ہمارے پاس. ٹنٹ بیسیکلی کلرز کو مکس کرتا ہے. کلرز کے 2-3 کلرز کو آپس میں مکس کرنا یا مرج کرنے کو بولتے ہیں ٹنٹ. تو اس کے نیچے یہ سلائیڈر کے نیچے انہوں نے مختلف کلرز کے شیڈز دیے ہیں. تو جیسے جیسے جس شیڈ پہ وہ آتا جائے گا ہمارا سلائیڈر، ویسے ویسے ہمارے امیج میں اس کلر کے شیڈ کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ نے اگر کوئی اسپیسیفک کلر شیڈ اپنے امیج میں لے کے آنا ہو کہ یہ نمایاں ہو شیڈ ہمارے امیج کے اوپر اس کلر کا شیڈ، تو اس صورت میں آپ اس ٹنٹ کے سلائیڈر کو آگے اور پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. مائنس میں لے کے جائیں اس طرف دوسرے ٹونز آتے جائیں گے، اور پلس میں لے کے جائیں تو ڈیفرنٹ ٹونز اس میں آتے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس لائٹ کی آپشن ہے. اگر آپ کے پاس کوئی امیج ایسا ہے جس پہ لائٹ بہت زیادہ کم ہو تو اس پہ آپ اس کو برائٹنس دینے کے لیے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ پہلا سلائیڈر ہی برائٹنس کا ہے لائٹنگ ایفیکٹس کے اندر. تو برائٹنس آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں سے. اگر تصویر ڈارکش ہو، اندھیرا ہو اس میں، تو آپ اس کو، لیکن بہت زیادہ نہیں. اگر ڈارک ٹون میں بھی ہے آپ کا امیج تو آپ نے اس کو بہت احتیاط سے کہ جتنی ریزنیبل برائٹنس لگے
اتنا آپ اس کو برائٹنس کو بڑھا دیں. اور اس کے بعد کنٹراسٹ ہے اپنے امیج. کنٹراسٹ بیسیکلی یہ بھی کلرز میں تھوڑی سی انٹینسٹی کلرز کی بڑھاتا ہے. کنٹراسٹ ہمیں واضح کرتا ہے ڈیفرنٹ جو کلرز ہیں ان کو نمایاں کرتا ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے مقابل. ہر کلر کو یہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے کنٹراسٹ جو ہے. اگر یہ ہم اپلائی کریں جتنے بھی کلرز اس میں ہمارے امیج میں ہوتے ہیں سب کو انکریز کرتا ہے، ان کی انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے. اس کا یہی کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیچے والا سلائیڈر ہائی لائٹس اور شیڈوز یہ بھی اہم ہے. اگر ہم امیج کوئی اور یوز کریں تو ہم اس کسی اور امیج پہ بھی ہم ان کو کر کے دیکھتے ہیں. یہاں میں صرف ان کا آپ کو اوور ویو تھوڑا سا دے رہا ہوں کہ یہ سلائیڈرز بیس کرتے کیا ہیں. ہائی لائٹ سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے امیج کے جو ہائی لائٹس ہیں، جو برائٹ ایریا ہے آپ کے امیج کا، اس کو آپ نے ہائی لائٹس کو کنٹرول. اگر آپ کے امیج میں زیادہ لائٹ ہے پہلے سے تو پھر آپ ہائی لائٹس کے سلائیڈر کو آپ مائنس میں لے جائیں گے تاکہ جو آپ کا زیادہ ایکسپوزڈ یا ہائی لائٹڈ ایریا ہے زیادہ، اس کی شدت کو یا اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکیں. جیسے اس امیج میں ہمارے بیک گراؤنڈ میں لائٹ زیادہ ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا وائٹ ایریا ہے وہ زیادہ، جہاں پہ لائٹ زیادہ ہے یہ ہائی لائٹس اس کو مزید ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے اس کی انٹینسٹی کو. تو اگر آپ میں کہیں لائٹ زیادہ ہو آپ کے امیج میں کسی جگہ تو آپ ہائی لائٹس کو کے سلائیڈر سے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. کم ہو تو ہائی لائٹس کو بڑھا لیں، زیادہ ہو تو کم کر لیں. اسی طرح شیڈوز یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ہمارے امیج کے اندر شیڈوز ہیں یعنی نسبتاً ڈارکر ایریا ہے. شیڈو سے مراد کہ جہاں جہاں ہمارا ڈارکر ایریا ہے، ڈارک ایریا ہے ہمارے امیج میں، اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ شیڈوز والا سلائیڈر. کہ آپ اس کو جیسے بڑھائیں گے ہمارا وہ ڈارک ایریا، آپ دیکھیں یہ جہاں جس ٹیبل پہ یہ بلی بیٹھی ہے اس کے نیچے جو ڈارک ایریا، جیسے ہی میں اس کو پلس میں لے کے جا رہا ہوں اس میں وائٹنس آتی جا رہی ہے شیڈو کو، اور جیسے ہی اسے مائنس میں لے کے جائیں گے آپ کی پکچر کے جو ڈارکش ایریاز ہیں وہ مزید ڈارک ہوتے جائیں گے. تو آپ اپنے امیج میں تھوڑا سا اسے کلیئرٹی دینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ہائی لائٹس کو بھی بڑھا دیں اور اس کے اگینسٹ شیڈوز کو مائنس میں لے جائیں. آپ کے امیج میں کلرز زیادہ ابھر کے آئیں گے، زیادہ اچھے لگیں گے کہ ہم نے ایگزیکٹلی ایک ایک چیز کو کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے وائٹ ایریاز تھے یا لائٹر ایریاز تھے ان کو ہائی لائٹس والے سلائیڈر کو پلس میں کر کے ان کو ہم نے تھوڑا سا مزید وائٹ کر دیا یا لائٹر کر دیا، اور جو ہمارے شیڈوز والے ایریا یا نسبتاً ڈارکر ایریاز تھے ان کو کم کر کے مزید ان میں ڈارکنیس ایڈ کر دی. تو آپ کے امیج کے کلرز مزید ابھر کے مزید اچھے لگیں گے دیکھنے میں. میں دوبارہ سے اس کو انڈو کرتا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس وائٹس اور بلیکس کے ہیں. یہ سیدھی سیدھی اپنے ناموں سے وضاحت کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کے امیج میں وائٹ کلر ہو وہ سلائیڈر وائٹس اس کو کنٹرول کرے گا اور بلیک والا بلیک ایریا کو. یہ اوپر والے ہائی لائٹس میں نے جیسے بتایا کہ یہ لائٹر کو، وائٹ کو نہیں لائٹر ایریا کو، اور شیڈوز جو ڈارکر ایریا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ وائٹس اور بلیکس وائٹ ایریا کو وائٹ کرے گا کنٹرول. یہ جیسے ہی آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ جہاں وائٹنس ہے ہمارے امیج میں وہ اس کو میں جیسے ہی پلس میں لے کے جا رہا ہوں وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ اس کو 100 پہ چلا گیا تو بہت زیادہ اس نے وائٹنس اس میں ایڈ کر دی، اور جیسے ہی میں اس کو مائنس میں لے کے جاؤں گا ہمارے امیج سے وائٹ ایریا یا وائٹنس کم ہوتی جائے گی اور حتیٰ کہ بالکل ختم ہو جائے گی جب ہم اسے -100 پہ لے کے جائیں گے. یہ امیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ امیج دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں کس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور کس چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈر جو بلیکس والا ہے وہ ہمارے بلیک ایریاز کی انٹینسٹی کو کم اور زیادہ کرتا ہے.
یہ جیسے ہی میں اس کو بڑھاؤں گا یہ ہمارا بلیک ایریا، بلیک کلر زیادہ غالب آتا جائے گا، نمایاں اور کلیئر ہوتا جائے گا۔ یہ جو امیج کے باٹم والی سائڈ پہ ہمارے بلیک ایریا ہے، ڈارکش ایریا ہے، اس پہ آپ دیکھیں آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا۔ جیسے ہی میں 100 پہ لے کے گیا ہوں وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد کلرز کو تھوڑا سا وائبرنٹ کرنے کے لیے نیچے ہمیں انہوں نے کلر کے ٹیب کے اندر وائبرنس، بیسیکلی وائبرنس جو ہے یہ سیچوریشن کی ہی ایک قسم کہہ لیں اسے، کہ سیچوریشن جیسے ہمارے کلرز میں کلرز کو شدت جسے کہہ لیں اب اردو میں انٹینسٹی لفظ کہہ لیں کہ کلرز کو اپنی لمٹ سے زیادہ ان کو نمایاں کرتی ہے، ان میں شدت پیدا کرتی ہے۔ سیچوریشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر کلر کو بہت زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ بعض موبائلز میں کی سکرینز جیسے سیمسنگ وغیرہ میں اوور سیچوریٹڈ ان کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ اوور سیچوریٹڈ امیجز دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں انسانی آنکھ کو، تو اس لیے بعض اوقات خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ اگر آپ تھوڑا سا سیچوریشن بڑھا کے اور کوئی کام نہ کریں، سیچوریشن صرف بڑھا دیں تو آپ کے امیج دیکھنے میں اچھے لگیں گے۔ بعض موبائلز کے کیمراز میں بھی پہلے سے ہی پری میڈ ان کی پروگرامنگ میں پروسیسنگ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ امیجز کو بائی ڈیفالٹ ہی اوور سیچوریٹڈ رکھتے ہیں کیمرے، آج کل کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کی وجہ سے۔ تو اس کو اگر آپ کریں گے، بڑھائیں گے، تو آپ کے کلرز کو یہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہر کلر کو یہ نمایاں کر رہا ہے، اسے ابھار رہا ہے، اوور سیچوریٹڈ کر رہا ہے، ہر کلر میں شدت پیدا کر رہا ہے، جو سیچوریشن کا ہمارا سلائیڈر ہے۔ یہی کام وائبرنس والے سلائیڈر سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں۔ وائبرنس بھی یہی کام کرتی ہے کیونکہ یہ کلر کے ٹیب میں ہے، دونوں تینوں چیزیں، نیچے ایک ٹیکسچر بھی ہے، تو یہ بیسیکلی کام وہی کرتا ہے کہ تھوڑا سا انٹینسٹی بڑھاتا ہے سارے کلرز میں، امیج میں جتنے بھی فوٹو میں کلرز ہوں ان سب میں یہ کلرز کو تھوڑا سا شدت ان میں لاتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، ابھارتا ہے، یا کہہ لیں ان کی انٹینسٹی بڑھاتا ہے، وائبرنس، لیکن ایک لمٹ میں۔ سیچوریشن بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز اور کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر لال پیلے ہیں آپ، مطلب تصویر میں، جو تصویر میں کوئی بندہ یا سبجیکٹ اس کے کلرز میں پہلے سے ہی ریڈ اور یلو، لال اور پیلا رنگ زیادہ ہے، غالب ہے، تو پھر آپ نے سیچوریشن کو نہیں بڑھانا۔ اگر آپ اس کو مزید تھوڑا سا نکھارنا چاہ رہے ہیں امیج کو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سیچوریشن کو بڑھانے کے بجائے وائبرنس کو تھوڑا سا سلائیڈر کو بڑھا کے اس سے کام چلائیں، کیونکہ یہ آپ کے اگر کسی امیج میں ریڈ اور یلو کلر پہلے سے ہوگا تھوڑا سا زیادہ، تو یہ جو سیچوریشن والا ہمارا سلائیڈر ہے یہ اس کو مزید بڑھا دے گا اور کافی زیادہ بڑھا دے گا، وہ پھر اوور سیچوریٹڈ لگے گا دیکھنے میں۔ اس لیے ایسی صورت میں آپ وائبرنس کو کر سکتے ہیں، یہ ایک لمٹ میں رکھ کے کلرز کو بڑھاتا ہے یا ان میں شدت دیتا ہے، انٹینسٹی ایک لمٹ میں دیتا ہے وائبرنس۔ اس کے بعد ٹیکسچر کا جو ہمارا ٹیب ہے، یہ بیسیکلی ٹیکسچر کا جو ٹیب ہے یہ ہمارے امیج کے اندر ٹیکسچرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سکن کا ٹیکسچر بھی ہو سکتا ہے، ویسے کوئی ٹیکسچر یوز ہوا ہے امیج میں، جیسے کوئی ووڈ کا ایفیکٹ ہے، کوئی نیچر سے ریلیٹڈ، یعنی سکن سمیت جہاں بھی ٹیکسچر ہوگا اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ والا ٹیب یوز کر سکتے ہیں ٹیکسچر کی کیٹیگری میں۔ اس میں آپ اس کی شارپنیس بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیکسچر کی۔ اس امیج میں شاید یہ بہت زیادہ بڑھائیں تو آپ کو ایفیکٹ نظر آئے گا، اگر کیونکہ اس تصویر میں کوئی ایسا کوئی ہے نہیں ٹیکسچر جس کے اوپر ہمیں اندازہ ہو، کوئی ٹیکسچر والی چیز جس امیج میں ہو، تو یہ اس کو میں 100 پہ لے گیا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جیسے گرینی سا ایفیکٹ آ گیا ہے۔ یہ بیسیکلی اس نے ٹیکسچر میں شارپنیس
پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس وجہ سے یہ گرینی ایفیکٹ لگ رہا ہے. اگر ہمارے امیج میں کوئی ٹیکسچر ہوتا جیسے ووڈ ہے، ماربل یا کوئی بھی ایسا یا اسکن ٹیکسچر بھی ہوتا تو یہ اس کو بہت زیادہ اس کو نمایاں کرتا، اس کو بڑھا دیتا. اسی طرح نیچے جو کلیئرٹی کی آپشن ہے یہ بیسیکلی بھی اسی ٹیکسچر کا ہی سب پروڈکٹ ہے بائی پروڈکٹ کہہ لیں کہ اس کو ٹیکسچر کو ہی کنٹرول کرتی ہے، اس کو مزید کلیئر کر دیتی ہے اگر ٹیکسچر آپ کے امیج میں یوز ہوا ہو. ہمارا فیس جو سکن ہے اس کا بھی ایک اپنا ٹیکسچر ہوتا ہے، اسے بھی کلیئرٹی دینے کے لیے آپ، لیکن بہت تھوڑے یہ آپ نے سلائیڈر یوز کرنے ہیں. اگر آپ اس شارپنیس اور کلیئرٹی والا اگر کسی انسانی امیج کے اوپر یا تصویر کے اوپر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بغیر دیکھے بڑھا دینا یا 100 ہے، یہ بہت تھوڑے آپ نے کر کے دیکھنے ہیں. اگر ایکسٹرا بھی کر دیں جیسے میں نے شارپنیس کو زیادہ کیا تھا تو یہ بالکل ایک گرینی ایفیکٹ آپ کے امیج پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس میں ٹیکسچر میں یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اور نیچے جو ہماری وجنٹ کی آپشن ہے ایک سلائیڈر ہمارے پاس، یہ ایک ایفیکٹ دے دیتا ہے کہ آپ کے امیج کو یا فوٹو کو اس کے کارنر سے ڈارک کر دے گا. یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، یا جہاں آپ ایسا ایفیکٹ دینا چاہیں اپنے ڈیزائنز میں بھی، وہاں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. کہ اگر اسے ہم مائنس میں لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے امیج کے کارنرز پہ وائٹ ایفیکٹ دے دے گا. یہ دیکھیں اب چاروں کارنرز پہ اس نے وائٹ ایفیکٹ دے دیا، لیکن یہ اگر اپلائی کرنا ہو تو یہ ڈارک سائڈ پہ اچھا لگتا ہے کہ امیج اپنے ایجز پہ یا کارنر سے ڈارک ہو بالکل، اور درمیان میں اس کی انٹینسٹی آپ جتنی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. میں نے یہ 52 یہ ہم 100 پہ لے آئے ہیں تو یہ اس طرح اس نے ہمارے امیج کو کارنر سے کافی زیادہ اور چاروں جو ایج ہیں کنارے ہیں اس سے نسبتاً کم ایک ایفیکٹ دے دیا ہے کہ چاروں طرف جو کناروں سے اور کارنر سے اس نے ڈارک کر دیا ہے، شیڈو دے دیا ہے ڈارک، اور درمیان میں وہ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں اس طرح کے امیجز بھی اچھے لگتے ہیں، اور بعض اوقات ڈیزائنز میں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ اس کے اوپر یہ وجنٹ ایفیکٹ یا یہ سلائیڈر کو کم زیادہ کر کے اپلائی کر سکتے. اس کو اس کے بعد یہ بیسک سیٹنگ کرنے کے بعد اپنے امیج کی آپ اس کو امیج کو سیو کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے اسے کسی ڈیزائن میں یوز کرنا ہے تو یہاں سے سمپل یوز ان ڈیزائن پہ کلک کر دیں. اگر سیو کریں گے تو وہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں امیج سیو ہو جائے گا. جو ایفیکٹ جو فلٹر آپ نے اس کے اوپر اپلائی کیے ہوں گے وہ اسی طرح اسی کنڈیشن میں آپ کے پاس سیو ہو جائے گا. اگر آپ نے اسے سیو نہیں کرنا، یہ ساری سیٹنگ اس کی کرنے کے بعد اسے اپنے کسی ڈیزائن میں یوز کرنا ہے تو پھر آپ یہ جو دوسرا آپشن ہے سیو کے ساتھ یوز ان ڈیزائن، اس کے اوپر آپ پھر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کینوس اوپن کرے گا جیسے ہمیشہ ہم اپنے ڈیزائن بناتے ہیں. تو اس پہ یہ امیج ہمارا آ گیا. اب ہم اپنے کینوس کو ری سائز کر کے یا اس امیج کو ری سائز کر کے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم نے ڈیزائن بنانا ہو اتنا ہم کینوس کا سائز کر لیں گے ری سائز میں، اور اس کو اپنے امیج کو جو ہم نے فارمیٹ کیا ہے اس پہ ایفیکٹ وغیرہ اپلائی کر چکے ہیں، اس کو کسی فریم میں انسرٹ کرنا ہو یا ویسے سائز کم زیادہ کر کے جہاں بھی ہم نے اسے پلیس کرنا ہو ہم اسے کر سکتے ہیں. کراپ کا آپ کو پتہ ہے، فلپ کا آپ کو پتہ ہے، اینیمیٹ ہم نے اینیمیشنز اینڈ ویڈیو میں کور کرنا ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں دی گئی ہیں. بیک گراؤنڈ ریموور وہی ہے امیج سے ریلیٹڈ. یہاں جب ہم اس اپنے ایڈیٹر میں آ جاتے ہیں، کینوا ایڈیٹر میں امیجز سے ریلیٹڈ ایڈٹ امیج پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں بھی کچھ بڑی اچھی چیزیں دی ہیں. یہ ایڈجسٹ کی کیٹیگری میں وہی چیزیں ہیں جو ہم سارے سلائیڈرز دیکھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے
یہ بلر وغیرہ کا. اچھا اس میں ایک اہم چیز میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اچھا ہو گیا کہ میں نے سی آل پہ کلک کر گیا، ادروائز یہ میرے دماغ سے چیز سکپ ہو گئی تھی، اب نظر پڑی ہے تو یاد آئی ہے مجھے کہ آپ جب یہ میں دوبارہ کرتا ہوں اسے کہ آپ یہ اپنے ایڈیٹر میں ہیں، آپ امیج کو سلیکٹ کر لیا جسے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایڈٹ کرنا ہے ڈیزائن میں یوز کرنے سے پہلے اپنے امیج کو. اب آپ اپنے کینوا ایڈیٹر میں آ گئے، امیج پہ مزید کام کرنے کے لیے آپ ایڈٹ امیج پہ کلک کریں گے اور یہ ریسنٹلی یوزڈ کو چھوڑ کے نیچے پہلی کیٹیگری ہے ایڈجسٹ کی. سی آل پہ میں نے کلک کیا، یہ وہی آپشنز ہیں جو ہم آلریڈی یوز کر چکے ہیں، برائٹنس ہے، کنٹراسٹ ہے، سیچوریشن، ٹنٹ ہم نے دیکھی تھی. بلر کا اضافہ، بلر کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی امیج کو دھندلا کرنا ہو یہ جیسے تو اس کے آپ اوپر بلر ایفیکٹ اپلائی کر دیں، یہ ہم نے اپنے ڈیزائنز میں کر کے بھی دیکھا تھا، اس کو میرا خیال ہے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکس پروسیس بھی آپ کے کلر کی کلر کی نہیں، آپ کے امیج کی ٹون بیسیکلی چینج کرتا ہے اور یہ بھی اس کے اوپر افیکٹ اپلائی کرتا ہے جو ہم نے ایک دیکھا تھا ونٹیج. جو ونٹیج ٹائپ کے امیج ہوتے ہیں نا، وہ آپ ونٹیج ایفیکٹ اپلائی کیے بغیر یہ ایکس پروسیس کو بجائے آپ ونٹیج کا کوئی فلٹر اپلائی کرو، آپ یہ صرف سمپل ایکس پروسیس کے سلائیڈر کو پکڑ کے بھی ونٹیج ٹائپ کا یہ اس کو یہاں لے آئیں تھوڑا سا تو یہ 84 پہ آ کے اب یہ آپ کا ونٹیج امیج ہے، ونٹیج ایفیکٹ آپ اس کے ایکس پروسیس کے صرف ایک سلائیڈر سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے والے ہم نے آپشن یہ دو دیکھ لیے، وہاں پہ کلیئرٹی، وائبرنس وغیرہ، ہائی لائٹس، شیڈوز. فیڈ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا کرتا ہوگا، یہ امیج کو تھوڑا سا یہ 100 پہ آ کے آپ کو شاید نظر آیا ہو امیج کو، یہ بلر نہیں کرتا، اسے فیڈ کر دیتا ہے. ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں کرتا، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ سی تھرو ہوتا ہے کہ اس کے بیک پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے، ٹرانسپیرنسی اسے بولتے ہیں. اور فیڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں کرتا لیکن امیج کی انٹینسٹی کم کر دیتا ہے، جیسے کچھ دھلنے کے بعد ہمارا کرنسی نوٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا یہ فیڈ ایفیکٹ تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کم کر کے ہوتا ہے. اس میں بلر بھی نہیں ہوتا اور آپ کا امیج ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہوتا. اس میں جو کام کی چیز مجھے نظر آئی تھی وہ آپ کو بتانے والی، اس ایڈجسٹ کی کیٹیگری میں جب آپ ایڈیٹر میں کام کرتے ہیں اپنے امیجز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ آپ جیسے آپ نے مختلف ایفیکٹ میں ایسے ہی آپ اپلائی کر کے آپ کو صرف اس چیز کا کانسیپٹ دے رہا ہوں. میں نے اس پہ سیچوریشن بھی بڑھا دی، ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹنٹ وغیرہ بھی کر دیا، کلر کو، بلر کو ضرورت نہیں ہے، وارم کر دیتے ہیں تھوڑا سا. میں صرف یہ آپ کو ایک یہ سارے سلائیڈرز کو آپ تو ظاہر ٹائم لیں گے اس پہ، تھوڑا تھوڑا ان کو موو کر کے دیکھیں گے کہ کہاں ہمارا امیج ٹھیک لگتا ہے. میں جسٹ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے امیجز کو سارے سلائیڈرز کو آگے پیچھے کر رہا ہوں. اچھا اب آپ جو کام کی چیز ہے کہ اب آپ نے اتنا کام کیا، یہ کوئی درجن بھر سلائیڈرز کو آگے پیچھے کیا، آپ نے کسی کو مائنس میں لے کے گئے، کسی کو پلس میں لے کے گئے، آپ نے اپنا ایک امیج ٹھیک کر لیا یا اس پہ مختلف یہ چیزیں اپلائی کر لیں، اس کو ایڈجسٹ کر لیا اپنے حساب سے. تو ہم نے ایک ہی امیج کو تو نہیں ایڈجسٹ کرنا ہوتا یا ایک امیج کو تو پروسیس نہیں کرنا ہوتا، ہمارے پاس زیادہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے یہ نیچے ایک سب سے نیچے آپشن ہے فلٹر کوڈ. آپ نے ایک امیج پہ ساری محنت کر لی، ان سلائیڈر سے کھپ لیا، کسی کو مائنس میں کیا، کسی کو پلس میں، آپ کے حسب منشا آپ کا امیج بن گیا، امیج پروسیس ہو گیا، آپ نے اسے سیو کر لیا. آپ نے اور اب آپ نے دوسرے امیج پہ آپ پھر سے شروع ہو جائیں گے زیرو سے، ہر سلائیڈر کو پکڑ کے اوپر نیچے کریں گے، آگے پیچھے کریں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ فلٹر کوڈ میں ایک کوڈ دیتا ہے کینوا، اس کو آپ نے کاپی کر لینا. ٹھیک ہے، اس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ، یہ سلیکٹ کر کے آپ اسے کریں گے کاپی. یہ کوڈ ہمارے پاس کاپی ہو گیا. میں اپنے اس امیج کو
रीसेट कर देता हूँ अपनी। रीसेट तो आप अपने इमेज को ये एक क्लिक रीसेट पे क्लिक कर दें तो आपका इमेज वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, सारे उसके ऊपर जो आपने अप्लाई किए थे इफेक्ट्स वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने रखा यहाँ दूसरा इमेज कैनवा में और वही सारा कुछ आपने उस पर अप्लाई करना है, तो फिर आप सारा दिन में 2 या 3 ही कर पाएंगे। उसका आसान हल है कि ये आप एडजस्ट की कैटेगरी में जब जाएं तो आपने यहाँ अपना वो फिल्टर कोड पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप वो कोड पेस्ट करेंगे आपके नए इमेज पे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी जो आपने पहले काफ़ी मेहनत करने के बाद स्लाइडर्स को आगे पीछे मूव करके आपने जो जो अप्लाई किया था वो सारे इफेक्ट उसी तरह इसके ऊपर। इसी तरह आप तीसरा इमेज, चौथा, जो बस सिर्फ आपने एक दफ़ा कॉपी कर लिया कोड, उसके बाद आपने पेस्ट करते जाना। हर नया इमेज लिया, कोड पेस्ट किया, वो सारे स्लाइडर्स उसी जगह पे चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो जाएंगी। फिर से अगर हम एडिट इमेज में जाएं और एडजस्ट की जो हमारी कैटेगरी है ये डिफरेंट स्लाइडर्स वगैरह, उसके बाद हमारे पास हैं फ़िल्टर्स। ये फ़िल्टर्स हमने थोड़ा सा उधर भी देखे, इसमें डिफरेंट हैं, नामों से दिए हैं फ़िल्टर। इसमें इंस्टाग्राम जैसे फ़िल्टर्स भी हैं। कुछ फ़िल्टर्स जो हमारा एक और ऐप होती थी इस्तेमाल जिसने सबसे पहले फ़िल्टर्स देना शुरू किए थे, जिसके स्नैपचैट, उससे मिलते जुलते भी कुछ आपको फ़िल्टर्स इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं इस फेस्टिव नाम के क्लिक किया तो उस तरह का हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो गया। एपिक पे क्लिक किया, वो इस पे दोबारा क्लिक करके आप इसकी इंटेंसिटी भी, हर फिल्टर की इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, वो शुरू में भी आपने देखे थे और ये वाले भी हैं। अगर आपने अपने इमेज से कलर ख़त्म करके उसे ग्रे स्केल कर दें तो आपका इमेज सिंगल कलर में आ जाएगा या ब्लैक एंड वाइट टाइप हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी आप ग्रे स्केल की भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना आपने ग्रे स्केल रखना है। उसके बाद ये इन फिल्टर्स के बाद आपके पास एक टूल्स की कैटेगरी है और ये बड़ी, ये भी कह लें कि अच्छी कैटेगरी है, काम की चीज़ है। टूल्स में अगर जाएँ तो इसमें हमें मिलते हैं 2 बेसिकली टूल्स। एक है बीटा, अभी चल रहा है वो दोनों ही, कि ऑटो इनहैंस, के आपके इमेज को ये जो पहला टूल है वो ऑटो इनहैंस करेगा, खुद से कैनवा इसको एनालाइज करेगा और उसको इमेज को थोड़ा सा रिफाइन कर देगा या उसको इनहैंस कर देगा। अब वो खुद से प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि इमेज के किस किस एरिया में क्या क्या बेहतरी या कैसे उसको रिफाइन किया जा सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आपके इमेज को थोड़ा सा बेहतर लुक में ले आएगा, जो ऑटो इनहेंस का इसका टूल है कैनवा का। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके इमेज को समझने में और उसके बाद ये थोड़ा सा इसने लुक उसकी कर दिया। अब आप ऑटो इनहेंस्ड का जो टूल है इसकी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ये स्लाइडर से। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टूल है वो है ऑटो फोकस का। इसको हमने अप्लाई किया है अपने इमेज के ऊपर। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट इमेज होता तो ये हमें ज़्यादा बेहतर समझ आती, लेकिन मैं चलें इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, इसे देखते हैं। जूम थोड़ा थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है ताकि आपको नज़र आए स्क्रीन पे। ये आप बेसिकली यूज़ करेंगे अपने इमेज को, जो हम पोर्ट्रेट का एक इफ़ेक्ट देते हैं या बुके इफ़ेक्ट कह लें, कि आपका सब्जेक्ट फोकस में रहेगा और आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो दूसरा स्लाइडर है ना ब्लर पोजीशन का, इसको नहीं आपने हिलाना। वो उसने खुद अपने हिसाब से ऑटो उसकी सेटिंग की है कि सब्जेक्ट इसमें ये बिल्ली है जैसे हमारे इस इमेज में, तो ब्लर को इसी हिसाब से उसने एडजस्ट किया है। अलबत्ता आप बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को आपने कितना ब्लर करना है। जैसे आप बैकग्राउंड पे इफेक्ट देखें, ये जैसे मैं ब्लर इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ आपका बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होता जा रहा है और जैसे मैं उसको माइनस में लेके जाऊंगा बैकग्राउंड अपनी असल हालत में विदाउट ब्लर आता जाएगा। तो ये जो ऑटो फोकस वाला फीचर बड़ा अच्छा है कि आपने एक सादा सादा पिक्चर ली है, फोटो क्लिक किया है अपने सेल फोन के कैमरा से, जिसमें बुके इफेक्ट या ये पोर्ट्रेट मोड नहीं है,
تو اس تصویر کو آپ لے کے آئیں کینوا کے اندر اور اس کے اوپر جسٹ یہ آٹو فوکس والا ٹول اپلائی کر دیں تو وہ آپ کو ایک بڑا اچھا بوکے ایفیکٹ دے دے گا، جیسے آپ نے اسے کسی پروفیشنل یا ڈیجیٹل کیمرہ سے وہ تصویر لی ہو، کہ بیک گراؤنڈ آپ کا بلر ہو جائے گا، صرف آپ کا جو سبجیکٹ ہے آپ کے امیج میں وہ نمایاں رہے گا اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ سارا بلر ہو جائے گا۔ اور اس کی انٹینسٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ بلر پوزیشن والے سلائیڈر کو آپ نے نہیں ہلانا، ورنہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے مین وہ بھی بلر ہو جائے گا بلر پوزیشن کو چینج کرنے سے۔ اس کو آپ اپنی اصل حالت میں رہنے دیں، یہ خود سے انالائز کر کے بلر پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس نے یہاں 15 سمجھا ضروری، 15 پہ کر دیا، کسی اور امیج میں یہ بلر پوزیشن کی ویلیو زیادہ کر دے یا کم کر دے، یہ خود سے انالائز کرتا ہے کینوا۔ ہم نے مینولی صرف بلر کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کو ہم نے کتنا بلر رکھنا ہے اپنے امیج کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز ہیں نیچے آ کے فوٹو جینک کے، مختلف ایفیکٹس ہیں یہ کہ آپ اپنے امیج کو فوٹو جینک بنا سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ یہ ایفیکٹس ہیں، پہلے ہم نے فلٹر دیکھے، یہ ہیں ایفیکٹس کہ آپ ڈیفرنٹ ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے تھوڑا سا وہاں دیکھا تھا، یہ نیچرل کی کیٹیگری ہے اور وارم کی ہے، اس کے بعد کول ہے، ویوڈ وغیرہ، اور ان کی انٹینسٹی آپ ہر ایک کی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امیج کو تھوڑا سا سافٹ لک دینی ہو تو یہ سافٹ والی کیٹیگری میں سے کوئی ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائی کر دیں۔ تو اس ٹول کا نام ہی فوٹو جینک ہے، تو یہ امیجز کو واقعی فوٹو جینک بنا دیتا ہے کہ جیسا بیسیکلی آپ نے اپنے امیج کی جیسی ٹون، جیسا موڈ رکھنا ہو ویسا آپ اسے کر سکتے ہیں۔ یہ نام بھی انہوں نے اسی طرح دیے ہوئے ہیں، اوشنک نام ہے اگر کرنا ہے، روز جیسے پھول ہوتا ہے روز والا اگر آپ نے ایفیکٹ دینا ہے تو اس پہ آپ کلک کر لیں۔ اسی طرح ہیزل ایفیکٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ نام سے ہیں۔ اسی طرح نیچے ونٹیج کی کیٹیگری میں مختلف آپ کو ایفیکٹس مل جائیں گے۔ مونو کی کیٹیگری ہے کہ سنگل کلر میں، جیسے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے امیج تو اس میں یہ ڈیفرنٹ ہیں، آپ ان کو کنٹرول یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سنگل کلر والے۔ جیسے امیج بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ میں نے ایک کر دیا۔ یہ نیوز پیپر والا، اگر نیوز پیپر جیسا کرنا افیکٹ دینا ہو، یہ فلم لک جو بلیک اینڈ وائٹ فلم ہوتی تھی وہ افیکٹ دینا ہے۔ اسی طرح یہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ کلاسک لک ہے سنگل کلر کی، آپ جیسا بھی اپنے امیج کو کرنا چاہتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ فوٹو جینک میں ہی ہمارے پاس ایک نیچے آپشن تھی، یہ بھی ہم نے پہلے اپنے سٹارٹ میں ادھر دیکھی تھی، کلر پاپ والی جو آپشن ہے کہ ڈیفرنٹ دو کلر شیڈ اپلائی کر دیتا ہے اس کے اوپر، ڈو ٹون ایفیکٹ بھی اسے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ جس پہ آپ کلک کریں گے اس کلر کی یہ دو ٹونز، اور اس کی بھی آپ انٹینسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو بلکہ یہ کلر پاپ اگر حسب ضرورت آپ کہیں اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ آپشن زیادہ اچھی ہے کلر پاپ کی نسبت۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے امیج کو ٹرانسفارم کرنا ہے کسی شیپ میں، کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا امیج کیسا لگے گا کس چیز میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ اسمارٹ موک اپس کی آپشن ہے کہ آپ اپنے اس امیج کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف چیزیں جیسے کہ یہ کارڈ کے اوپر کیسا لگے گا، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، اس طرح ڈیفرنٹ چیزوں کے، ٹی شرٹ کے اوپر کیسا لگے گا، بک کور کے اوپر، اس طرح آپ اس کو ٹرانسفارم ڈیفرنٹ شیپس میں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہوڈی کے اوپر اگر آپ نے اپنا امیج پرنٹ کرنا ہو، مگ کے اوپر کرنا ہو، یہ جیسے میں مگ کے اوپر اگر کلک کروں تو یہ ابھی اس مگ کے اوپر ہمارا یہ جو امیج ہے وہ کیٹ والا، اسے مگ کے اوپر اپلائی کر کے ہمیں دکھا دے گا کہ اگر آپ کا امیج یہ مگ کے اوپر پرنٹ ہو تو یہ کیسا لگے گا، یہ مگ اگر اس طرح پڑا ہو ٹیبل پہ پھر کیسا لگے گا امیج۔ تو آپ یہ اپنے کلائنٹس کو اپنا ڈیزائن کرنے کے بعد مختلف موک اپس کے ذریعے اسے بھیج سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کینوا کے اوور ویو میں بھی تھوڑا سا دیکھا تھا
کہ کلائنٹ کو پتہ چلے کہ امیج جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے بعد جہاں اس نے فزیکلی ڈسپلے ہونا ہے کیسا لگے گا، موبائلز وغیرہ میں دیکھنے سے یا کہیں ہولڈنگ وغیرہ پہ۔ اس طرح یہ ڈیفرنٹ ہمیں دیے گئے ہیں اس میں نا آپشن کہ اگر ہم اسے ٹی شرٹ ہوڈی کے اوپر پرنٹ کریں تو کیسا رہے گا، یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کیٹ والا امیج اگر کسی ہوڈی پہ یا شرٹ کے اوپر پرنٹ کر دیں تو اس صورت میں یہ کیسا دکھے گا، کیسا نظر آئے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح لگے آپ کو یہ شو ہوگا۔ اسی طرح ٹی شرٹس کے مختلف انہوں نے موک اپس ہمیں دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ میں نے جو امیج ایڈٹ کیا ہے یا جس پہ اتنی محنت کر کے اسے میں نے تھوڑا سا اچھا کیا ہے، اس کے ایفیکٹس وغیرہ اپلائی کر دیے ہیں، تو پھر وہ موبائل پہ کیسا لگے گا، تو یہاں سے آپ وہ بھی چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاتھ میں اگر موبائل ہو، یہ میں نے اپلائی کیا، ہاتھ میں موبائل ہو اور کوئی شخص اس کو آپ کے امیج کو یا ڈیزائن کو موبائل پہ ویو کر رہا ہے تو وہ کیسا لگے گا، تو آپ یہاں سمارٹ موک اپس میں جا کے یہ ساری چیزیں اپنی ریکوائرڈ موک اپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد موک اپس یہ ٹرانسفارمیشن ہے بیسیکلی اسمارٹ موک اپس کی جو کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں شیڈوز، کہ ہم اس کو امیج کو اگر ہم کر لیں اس پہ بی جی ریموور اپلائی کر لیں پہلے اور اس کے بعد دیکھیں، یا ہم اس امیج کی میرا خیال ہے کہ جان اب چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم کینوا سے ہی کوئی امیج پک کر لیتے ہیں، یہاں سے جو بھی ہمیں چلیں یہ ہمیں نظر آیا ایک امیج ہم نے یہی پک کر لیا، اسی کو ہم اپنے کینوس پہ پورے کینوس پہ پلیس کر دیتے ہیں، یا یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے سائز کتنا رکھنا ہے۔ اس پہ کلک کر کے ایڈٹ امیج میں جا کے تو ہم اس پہ سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دیکھتے ہیں اور پھر کوئی مزید اس پہ ایفیکٹ اپلائی کر کے یا اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ بی جی ریموور نے ہمارے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دی ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں میں بی جی ریموور سے آگے ذہن میں کہ اگر کوئی تھوڑا سا ایسا امیج ہو کہ ڈیفیکلٹ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہو، جیسے یہ بالوں میں سے ہمیں بیک گراؤنڈ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایڈٹ امیج پہ جا کے اس میں بی جی ریموور کو 2-3 دفعہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کہ ایک دفعہ بی جی ریموور یوز کریں، اسے اپلائی کر کے بند کر دیں، دوبارہ پھر بھی بیک گراؤنڈ ریموور کو پھر اپلائی کر دیں۔ 2-3 دفعہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو مینولی بھی اگر کوئی پارٹ رہ جائے بیک گراؤنڈ کا، وہ آٹو ریموو نہ ہو بی جی ریموور ٹول اپلائی کرنے سے، یا خود بخود اگر وہ ریموو نہیں ہوتا تو آپ یہاں سے اریزر پکڑ کے زوم بڑا کر کے بھی اس حصے کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے دوبارہ اپلائی کیا ہے، یہ اس میں تھوڑی سی مزید بہتری لائے گا دوسری دفعہ اپلائی کرنے سے، تو یہ بھی ایک آپ اس پہ ٹرک استعمال کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ ریموور کی آپشن آپ نے ایک دفعہ ہی اپلائی کرنی ہے، آپ اسے 2-3 دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی نہ کام کرے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ ریزر وغیرہ کی آپشن، ریزر اور برش دیتا ہے، برش سے آپ اسے دوبارہ واپس لا سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کو جو ریموو کیا، اور اریزر سے اگر کوئی پارٹ رہ گیا ہو ریموو ہونے سے تو اسے آپ ریموو مینولی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کر کے دیکھیے گا جب پریکٹس کریں اس کی۔ اسمارٹ موک اپس کے بعد ہمارے پاس ایک کیٹیگری آتی ہے نیکسٹ شیڈوز کی، یہ ہم نے ان کو دیکھا تھا تھوڑا سا پہلے کہ آپ گلو ایفیکٹ دے سکتے ہیں اپنے امیج کو، اگر اسے آؤٹ لائن اپلائی کرنی ہو اپنے امیج پہ خاص طور پہ تو اس کو گلو ایفیکٹ بلیک ہم نے دیا ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی اس کی آپ بڑھا دیں گے اور بلر کم کر دیں گے 0، اور سائز اس کا بڑھا دیں گے تو یہ ایک سالڈ آؤٹ لائن آپ کے امیج کے گرد آ جائے گی۔ یہ ہم نے پہلے بھی ایک کلاس میں دیکھا تھا، اس لیے میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اسی میں یہ ڈیفرنٹ شیڈو ایفیکٹ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کر کے، مزید بھی یہ ڈراپ شیڈو اگر اس پہ دینا ہو، اینگل والا شارٹ شیڈو کسی مخصوص اینگل پہ ہو
بیک ڈراپ یہ ہم نے کر کے دیکھا تھا یہ باسکٹ بال کے اوپر اور اس طرح ایک کلاس میں، ان کو بھی آپ کر کے دیکھیں دوبارہ سے، یہ بھی بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیو ٹون کے 2 کلر کا ایفیکٹ دینا ہو، اپنے کسی امیج کو آپ نے فینٹیسی کا ایفیکٹ دینا ہو تو یہ ڈوئل ٹون والے امیجز بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ اچھے لگتے ہیں شیئر کرنے میں، کہ یہ اگر ہم اس پہ کلک کریں تو یہ 2، اور اس پہ اگر ہم دوبارہ کلک کریں تو یہ یہاں ہمیں 2 کلرز دے دے گا کہ اس میں کن 2 کلرز کا کمبینیشن کیا ہے اسے ڈوئل ٹون یا ڈوئل شیڈ امیج بنانے میں۔ تو آپ ان کلرز کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اپنے ڈیزائن کے دوران فوٹوز سے ہٹ کے اپنے ڈیزائن کے ڈیزائن بناتے ہوئے کوئی ایسا ایلیمنٹ لے لیتے ہیں کہ جس کا کلر تبدیل کرنے کی اوپر آپشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بعض آپ ٹرائی اینگلز ایسی ہوتی ہیں، سرکلز ایسے ہوتے ہیں، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ جائیں گے یہ جو ڈیو ٹون ہے اس میں، اور یہاں سے کوئی بھی ڈیو ٹون آپ اپلائی کر دیں، یہ جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا یہ اپلائی ہو گئی، اس پہ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ 2 کلرز آپ کو مل جائیں گے، ہائی لائٹ کلر بھی اور شیڈو کلر بھی، اور اس کی انٹینسٹی تو ظاہر ہے آپ کم زیادہ کر ہی سکتے ہیں۔ میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں، اپلائی بلکہ میں نہیں کر رہا، میں دوبارہ امیج کو اپنی اصل صورت میں لا کے پھر ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے 2 ٹون میں جا کے یہ ایک ٹون اس کے اوپر اپلائی کی، دوبارہ کلک کیا اسی پہ، اور یہ ہمارے پاس 2 کلر آگے جو اس امیج میں یوز ہوئے ہیں۔ آپ ان کو اپنی مرضی کے کلر دے سکتے ہیں، میں یہ نہیں چاہ رہا، فرض کریں میں نے کوئی آبجیکٹ آپ نے کوئی لیا ہے جس کا کلر تبدیل نہیں ہو رہا، تو آپ ڈو ٹون کے ذریعے آپ اس طرح کریں گے، آپ نے سنگل کلر رکھنا ہے تو یہاں سے آپ دونوں کلرز میں وہی ایک سنگل، یہ میں نے ایک کلر جو شیڈو کلر کر دیا، سوری ہائی لائٹ کلر میں نے گرین کر دیا، اور اس کے بعد میں شیڈو کلر کو بھی گرین کر دوں گا تو یہ ایک سنگل کلر میں گرین ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ایلیمنٹس جن کے کلر تبدیل کرنے کی آپشن نہیں مل رہی ہوتی ان پہ بھی یہ ڈو ٹون کو آپ صرف ضروری نہیں کہ آپ نے فوٹوز کے اوپر کوئی ایفیکٹ دینے کے لیے یہ ڈو ٹون استعمال کرنی ہے، آپ اس کو اپنے آبجیکٹس یا ایلیمنٹس کا کلر تبدیل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ نے کوئی اسکوائر یا کوئی بھی شیپ لی ہے، ایلیمنٹ لیا ہے، اس کا کلر سنگل کلک سے کلرز میں جا کے نہیں تبدیل کر سکتے، وہ فوٹو کی شیپ میں ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، تو تب آپ اس کے اوپر ڈو ٹون اپلائی کریں اور دونوں کلرز کو سنگل کلر دے دیں جو آپ کو چاہیے، آپ کا وہ ایلیمنٹ اسی کلر میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اچھی آپشن ہے اس میں نیچے فیس ری ٹچ کی، کہ فیس کو آپ تھوڑا سا ری ٹچ کر کے اس کو کر سکتے ہیں بہتر، اگر اس میں آپ کوئی چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بہتری یا اس کو انہینس کرنا چاہیے اس اسپیسیفک امیج کے اندر، تو یہاں سے ہم کوئی ایسی امیج لیتے ہیں جس میں فیس واضح ہو، ریویل ہو، تاکہ ہم اسے اس ایفیکٹ کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے اس امیج کے اوپر۔ اس پہ میں نے بیک گراؤنڈ ریموور بھی اپلائی کر دی، اور یہ یہاں پہ آپ کو 2 آپشن ملیں گی، اریز کی اور ریسٹور کی، 2 برش ملیں گے کہ اریز والا سلیکٹ کریں گے تو اگر کوئی پارٹ رہ گیا ہو ریموو ہونے سے تو آپ اس کے ذریعے ریموو کر سکتے ہیں جیسے اریزر ہوتا ہے، اور ریسٹور والی آپشن لیں گے تو جو ریموو ہوا ہوگا وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کو ہم اگر یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم کریں تو بیک گراؤنڈ واپس آ رہا ہے، اور یہ اریزر کو ہم پکڑ کے اور یہ برش کا سائز ہم یہاں سے بڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ اب اریزر اگر ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو وہ ریموو ہوتا جائے گا۔ اس طرح اگر آٹو ریموو ہونے سے کوئی حصہ بیک گراؤنڈ کا رہ جائے تو آپ یہ اریزر لے کے بھی اسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چیز آ گئی، اصل کام ہمارا تھا فیس ری ٹچ والا ٹول، بڑا اچھا ٹول ہے فیس ری ٹچ، ابھی اور بیٹا
فیز میں ہے یہ، ابھی اس کا فائنل یہ ورژن نہیں آیا۔ اس میں پہلی آپشن ہے آٹو کی، کہ آپ کے جو فیس ہے اس کو آٹو انہانس کر دے گا، جیسے وہ آٹو، اس کی آپ انٹینسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیں۔ یہ اب شاید آپ کو فرق نظر آ رہا ہو کہ یہ اوریجنل ہے اور یہ آٹو اپلائی ہونے کے بعد ہے، فیس ری ٹچ کا جو آٹو ایفیکٹ ہے یہ اوریجنل ہے اب، اور اب یہ جو اس نے آٹو انہینس کیا ہے فیس کو، وہ یہ اگر آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے سموتھ سکن کی، کہ آپ اس کے ذریعے سکن کو تھوڑا سا سموتھ کر سکتے ہیں، امیج فیس کی جو سکن ہے اس کو۔ یہ اب سموتھ سکن پہ کلک کیا ہے تو اس کو آپ سموتھ سکن کی آپ انٹینسٹی کم زیادہ کریں گے تو چہرے کی جو سکن ہے اس کو سافٹ کرتا جائے گا۔ یہ جیسے آپ مائنس میں جائیں گے تو اس کی وہ اوریجنل شیپ میں آتی جائے گی، جیسے آپ پلس میں جائیں گے تو اس کو سافٹ کرتا جائے گا، یعنی سکن کو سموتھ کرتا ہے۔ یہ آپ اگر اوریجنل ایسے ہے اور یہ افیکٹ یہ ہے اوریجنل، اور افیکٹ اپلائی ہونے کے بعد یہ بہت سا شاید موبائلز کی اسکرین پہ اتنا فرق آپ کو نظر بھی نہ آئے جتنا یہ کر رہا ہے، لیکن سسٹم کمپیوٹر کی اسکرین پہ مجھے فرق اس کا نظر آ رہا ہے، بہت مائنر فرق ہے لیکن ہے۔ کہ اگر کوئی، یہ تو ظاہر ہے پروسیسڈ ہوتی ہیں پہلے سے تصویریں جو اس طرح ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس ایسی تصویر ہو جس میں ضرورت ہو کہ سکن کو تھوڑا سا سافٹ کیا جائے تو اس پہ یہ ایفیکٹ بہت اچھا کام کرے گا، کہ آپ سکن کو یہ پلس میں لے جائیں اس کو سلائڈر کو، اور اگر پہلے سے بہت زیادہ سکن سافٹ ہے، یعنی تھوڑا سا بعض امیج ہوتے ہیں کہ ان میں بلری ایفیکٹ ہوتا ہے اور تصویر بلر ہونے کی وجہ سے بھی سکن سافٹ نظر آتی ہے، تو اس صورت میں آپ یہ سموتھ سکن والے سلائڈر کو مائنس میں کر دیں گے تو آپ کے امیج سے جو بلرنس ہے یا بلری ایفیکٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا آپ کے چہرے کی سکن سے۔ تو یہ دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، کہ اگر کسی امیج میں بلری سکن ہو، بلر ہونے کی وجہ سے سافٹ لگ رہی ہو سکن، تو اس میں آپ یہ سموتھ سکن اپلائی کر کے اس کے انٹینسٹی کو کم کر دیں گے، سلائڈر کو مائنس میں لے جائیں گے۔ اور اگر امیج میں سکن فیس کی رف ہو، تھوڑی سی رف نظر آ رہی ہو امیج میں، تو پھر آپ یہ سموتھ سکن والے سلائڈر کو پلس میں اس کی ویلیو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی سکن نسبتاً سافٹر ہو جائے گی، سافٹ ہو جائے گی۔ آپ کے یہ امیج کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا ضرورت۔ اسی طرح یہ وائٹن ٹیتھ کی آپشن ہے، کہ یہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو اگر کوئی اسمائل کر رہا ہے جیسے، تو اس کے جو دانت ہیں وہ ان کو وائٹ کر دے گا، وہ اپنے نام سے ہی ٹول ظاہر ہے کہ اس کی بھی آپ انٹینسٹی کہ آپ نے کتنے وائٹ رکھنے ہیں، یہ میں نے 100 کر دی۔ اب آپ شو اوریجنل کریں تو یہ اس طرح ہے، اوریجنل یہ تھے، یہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا، یہ اوریجنل ہیں اس وقت، اور یہ وائٹننگ والا ایفیکٹ اپلائی ہونے کے بعد دانتوں کا کلر بالکل وائٹ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی تصویر ایسی ہو کہ جس میں ضرورت ہو کہ دانتوں کا رنگ تھوڑا سا وائٹ کیا جائے تو اس پہ آپ یہ والا اپلائی کر سکتے۔ ریڈ آئی کی کام کی آپشن ہوتی ہے بہت اس وقت جب آپ کوئی ایسا امیج یا کوئی ایسا فوٹو کلک کرتے ہیں جس میں آپ کے کیمرے کا یا موبائل کا فلیش لائٹ آن ہے، اس کی لائٹ آپ کے سبجیکٹ کے یا جس کی آپ پکچر لے رہے ہیں، امیج کلک کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں ہمیں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، وہ لائٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ریڈ آئی۔ اگر کوئی ایسا امیج ہو جس میں آنکھوں میں روشنی پڑ رہی ہو کافی زیادہ، فلیش لائٹ کی ہو سکتی ہے، کیمرے کے فلیش لائٹ کی، ویسے جو لائٹنگ ہو وہاں پہ اس کا لائٹنگ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈ آئی۔ یہ فوٹو شاپ میں بھی آپشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ریڈ آئی اپلائی کریں گے تو اگر ایسا امیج ہے جس کے آنکھوں میں اس طرح روشنی پڑ رہی ہو کسی لائٹ کی وجہ سے یا فلیش لائٹ کی وجہ سے، کیمرے کی فلیش، تو آپ اس کو اپلائی کر کے وہ، تو اس میں ایسی نہیں ہے صورت، اگر آپ کسی ایسی پکچر پہ کریں گے یہ ریڈ آئی والا افیکٹ اپلائی کریں گے تو اس کی آنکھوں میں سے وہ اس فلیش لائٹ کو یا جو بھی روشنی پڑ رہی ہے اس کو یہ بہت حد تک اسے کم کر دے گا، بعض صورتوں میں اسے یہ بالکل ریڈیوس کر کے ختم بھی کر دیتا ہے کہ بالکل وہ
لائٹ والا ایفیکٹ، فلیش لائٹ والا آنکھوں میں نظر نہیں آتا، اسے بالکل ختم کر دیتا ہے، ادروائز بہت زیادہ کم تو کر ہی دے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ مختلف اس کے اوپر یہ فریمز اپلائی کر سکتے ہیں اپنے امیج کے اوپر، ڈیفرنٹ فریمز ہیں، آپ فرسٹ ٹائم یوز کریں گے تو یہ پوچھے گا یوز کرنے کا۔ یہ مختلف فریمز آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں کہ لیپ ٹاپ میں آپ نے کنٹین کرنا ہو اپنا امیج، تو آپ یہ والا فریم اپلائی کر دیں، لیپ ٹاپ والا، یہ دیکھیں۔ یہ موک اپ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ موک اپ ہوتا ہے کہ امیج کو دکھانا کہ وہ فزیکلی جب اپنی منزل پہ پہنچے گا تو کیسا دیکھنے میں لگے گا، اور یہ مختلف فریمز ہیں، اس میں آپ فون والے ہیں فریمز، یہ سی آل پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ کافی سارے آپ کو فریمز یہاں پہ مل جائیں گے، یہ ڈیفرنٹ، یہ سرکل کے بھی ہیں، اور یہ اگر میں پینٹ کارنرز والا اپلائی کر دوں تو یہ ایسا اپلائی ہوگا۔ یہ میں نے ایک سرکل والے پہ کلک کیا تو یہ وہ والا فریم اپلائی ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ موبائلز میں بھی ہم فریمز اپلائی کرتے رہتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ اگر اپنے امیج کے گرد کوئی فریم آپ نے اپلائی کرنا ہو تو پھر آپ یہ فریمز والی آپشن کو یوز کر کے ڈیفرنٹ فریمز اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ ایفیکٹ ہیں، جیسے یہ موزیک کا ایفیکٹ ہے، یہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ لگے گا دیکھنے میں، کسی جگہ اگر ضرورت پڑے کسی امیج پہ اپلائی کرنے کی تو اس میں آپ یہ کلرائز اگر کر دیں اور اس کی آپ کالمز آپ اس کے کم زیادہ کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میٹرکس جیسا ایفیکٹ دے رہا ہے، یہ اس کے سلائیڈرز کو آپ یہ دیکھیں، یعنی یہ اس کے نام سے ظاہر ہے موزائک، تو یہ موزائک ایفیکٹ ہی اپلائی کرے گا۔ ٹرانسپیرنسی اس کی کم زیادہ ہو سکتی ہے، بیک گراؤنڈ کلر بھی اس کا آپ کے موزائک کا یہاں سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ ابھی بائی ڈیفالٹ بلیک ہے، آپ کوئی ریڈ کرنا چاہیں ریڈ ہو جائے گا، یا جو کلر بھی آپ رکھنا چاہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیفرنٹ یہ پینٹ ایفیکٹ ہیں کہ آپ نے کوئی اپنے فوٹو کے اوپر پینٹ جیسا ایفیکٹ دینا ہو، پینٹنگ جیسے ہوتی ہے یہ، تو آپ وہ والا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پینٹ ایفیکٹ اس پہ اپلائی کیا ہے، یہ کئی ہیں، آپ ان کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ اس کی ویلیو لو بھی کر سکتے ہیں، میڈیم، بائی ڈیفالٹ میڈیم ہے، ہائی، اور اس کی انٹینسٹی یہاں سے کم زیادہ جتنی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ پینٹ ایفیکٹس آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنے امیج پہ۔ اس کی تھوڑی سی پریکٹس ضرور کریں۔ یہ کلر مکس کا ایک ایفیکٹ ہے، یہ بھی آپ اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ جیسے ہم فوٹو شاپ میں کھپے رہتے ہیں کہ 2-3 طرح کے کلر ٹون دیے جائیں، ایفیکٹ دیا جائے، تو یہ آپ کو کلر مکس ایفیکٹ یہاں پہ بنے بنائے مل جاتے ہیں، اور اس کی بھی آپ یہ کلر کے شیڈ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں ہیو کے ذریعے اور سیچوریشن کے ذریعے، کلرز کی انٹینسٹی کم زیادہ یہ ڈیفرنٹ آپ کو کلر مکس مل جاتے ہیں، آپ جو یوز کرنا چاہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ میں اس کو انڈو کر دوں گا۔ بلر ہے، سلائس کرنا چاہیں اپنے امیج کو، سلائس ایفیکٹ دینا چاہیں، آپ کو پتہ ہے سلائس کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک سلائس ایفیکٹ اپلائی کر دے گا، یہ دیکھیں ایسے، یہ اس نے کر دیا۔ اس کو اگر آپ کم کرنا چاہیں، یہ اس کی سلائسز کم کر دیں، پوزیشن اس کی وغیرہ وغیرہ، یہ 3 سلائیڈرز آپ کنٹرول کر کے اس ایفیکٹ کو اس طرح، یہ ڈیفرنٹ آپ پرزما کے اندر بھی کافی سارے ایفیکٹس انہوں نے دیے ہیں، وہ آپ سارے اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک لیکیوفائی کا ہے کہ لیکوئڈ کی طرح کا آپ کے امیج کو ایفیکٹ دے دے گا، جیسے لیکوئڈ ہوتا ہے، آپ یہ شیک ہے، فلو ہے، اس کی پھر یہ اب اس نے اس کے اوپر شیک کا ایفیکٹ، لیکوئڈ ایفیکٹ اپلائی کیا ہے۔ اس کو آپ کتنا آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ سارا سلائیڈرز کے ذریعے۔ بلر بھی اگر آپ اپلائی کر کے دیکھنا چاہیں تو اسے بھی آپ آٹو کرنا چاہیں آٹو کر دیں، ادروائز آپ بلر خود سے کر سکتے ہیں، اس کی انٹینسٹی بھی کنٹرول کر لیں گے، اور سپریڈ اس کو کتنا کرنا ہے وہ کر لیں، برش سائز کتنا رکھنا ہے وہ کر کے، تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنے ماؤس کے ساتھ
اپلائی کریں گے تو وہ اتنا ایریا بلر کر دے گا کہ یہ پورے امیج کو نہیں کرے گا بلر افیکٹ. جتنا آپ نے ایریا بلر کرنا ہے بیک گراؤنڈ یا امیج میں سے کوئی بھی چیز، اس کے اوپر آپ برش کے ساتھ پینٹ کر دیں. جیسے اگر فرض کریں میں یہاں پینٹ کر دیتا ہوں، جیسے ہی ہم اسے چھوڑیں گے اتنے ایریا کو یہ بلر کر دے گا. اور اس کی انٹینسٹی بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اس میں اس کی انٹینسٹی ہو بلر کی. اور سپریڈ وغیرہ کتنا رکھنا ہے، برش سائز کتنا رکھنا ہے، یہ سارا آپ پہلے سے کنٹرول کر کے اس کے بعد یہ اپلائی کریں اپنے امیج پہ. جس ایریے پہ بھی آپ اسے کریں گے پینٹ اس طرح، وہ اتنا بلر کر دے گا اور جتنی انٹینسٹی ہوگی اتنا بلر کرے گا اسے. اور ریسٹور کرنا ہو دوبارہ سے جو بلر کیا ہے تو آپ اسی طرح برش کو جہاں پہ کریں گے پینٹ اتنا حصہ واپس ریسٹور، یہ دیکھیں واپس ریسٹور ہو جائے گا، یعنی اس پہ بلر ایفیکٹ ختم ہو جائے گا. امیج سے ریلیٹڈ یہ ہیں اس کے اندر کینوا کے اوپر کے امیج کو آپ کس کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنی امیج سے ریلیٹڈ اس میں آپشنز ہیں وہ ساری ہم نے ان کا اوور ویو لے لیا ہے. اس کی آپ پریکٹس کریں. اس میں جو آپ کے ایڈجسٹمنٹ والا جو سلائیڈرز ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. صرف ان کے ذریعے ہی آپ اپنے امیج کو ایک وہ سلائیڈر سے ایڈجسٹ امیج والی آپشن میں سلائیڈرز کو کنٹرول کر کے کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو آپ آٹو فوکس والا جو ٹول ہے کہ بیک گراؤنڈ کو آپ نے بلر کرنا ہو کہ امیج ایسا لگے کہ وہ DSLR یا کسی اچھے کیمرہ سے کلک کیا گیا ہے، کہ بیک گراؤنڈ کو وہ بلر کر دے اور صرف سبجیکٹ جو ہے پکچر کا وہ فوکس میں ہو. تو یہ دو بہت اہم ہے اس میں. اسی دو چیزوں سے، ایڈجسٹ والے سلائیڈر سے اور جو اگر آٹو فوکس والے کو استعمال کر لیں، کر کے آپ سب کو دیکھیں، لیکن عام طور پہ امیجز میں فوٹوز میں آپ کو خاص طور پہ ان دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور کہیں آپ کو فیس ری ٹچ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. باقی یہ جو ایفیکٹس وغیرہ ہیں یا فلٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تھوڑا سا گلیمر کسی امیج کو دینا ہو شیئر کرنے کے لیے، تو تب یہ فلٹرز وغیرہ، یا کسی پوسٹر میں یا کوئی پوسٹ ایسی ہے کسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، کسی فنکشن سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے کوئی ڈرامائی ایفیکٹ دینا ہے، تو وہاں پہ آپ ڈیو ٹون والا ایفیکٹ دے کے دیکھ لیں، یا ڈیفرنٹ اس طرح کے جو فلٹرز اس میں دیے ہیں وہ اپلائی کر کے دیکھیں.